یا اللہ یا ودودو، رب کعبہ کے دو ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ دیکھیں یا ودودو کے یہ خاص اعمال آپ نے بہت بار پڑھے ہوں گے، بے شک یہ وظیفہ بڑا تاثیر و طاقت والا ہے۔ اس سے آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی ہر بات میں ہاں ملاتا ہے، لیکن اللہ والوں نے یا ودودو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، دیکھیں یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اور یا ودودو کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والی ذات۔ یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اس کا لفظی معنی ہو جاتا ہے اے محبت پیدا کرنے والے رب۔ جب آپ یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہیں، پیدا کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آپ جس چیز کی یعنی کہ تصویر پر دم کرتے ہیں، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، جس انسان کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پتھر دل شخص بھی آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے گر گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جادو کی طرح اکسیر کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، اگر آپ کسی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنی محبت میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے، یعنی کہ کیونکہ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے اجازت ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے والا ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ جس بہو نے گھر کے نظام کو درہم بھرم کر دیا ہے، گھر کا نظام خراب ہو چکا ہے، نہ ساس کی عزت کرتی ہے، نہ دیورانی کو کچھ سمجھتی ہے، نہ جیٹانی کو کچھ سمجھتی ہے، شوہر کو منہ تک نہیں لگاتی، جنت جیسے گھر کو تباہ و برباد کرنے والی بہو ساس صرف نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے، بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، ہر کسی کی عزت کرے گی، ہر کسی کا احترام کرے گی، گھر کا ماحول بالکل بہترین ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی ساس نے دیورانی جیٹانی کو تنگ کر کے رکھا ہے، ان کو طرح طرح کی عزتیں یعنی کہ تکلیفیں دیتی ہیں، آزمائشوں میں ڈالتی ہیں، گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے بس میں رکھا ہے، گھر کے وہ یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، تو بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ اسی طرح میاں بیوی میں جتنی بھی خلش آ جاتی ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت تک رشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ خاص اعمال طلاق کی نوبت سے بچانے میں بڑی طاقتور اعمال ہیں۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے آپ سے محبت کرنے لگ جائے، تو یہ خاص وظیفہ پڑھیں، شوہر کے دل میں اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے جو شوہر بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے، شوہر خود آ کر آپ کو گھر لے کر جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے جائز محبت اور نکاح کی نیت رکھتے ہیں
تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ بڑے طاقتور اعمال ہیں، لیکن اس وظیفے کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، بتائے گئے ترتیب تعداد میں پڑھے گا، کیونکہ اللہ والوں کے بتائے گئے اعمال انہی طریقے سے پڑھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور آج اجتماعی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی ایک آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بے روزگار ہیں، بے روزگار بیٹے ہیں، روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد بیٹے ہیں تیرے در پر بھکاری بن کر، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، غربت کے مارے ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے میرے مالک و مولا، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی افواج کے حسن ایمان جذبے کو بلند فرما اور غیبی خزانوں سے اس ملک کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت سلامتی فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی عورتیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کے ساتھ ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ دیکھیں، اب آپ نے اس وظیفے کو جس کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس وظیفے سے، جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے، وہ وظیفے، وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان، یعنی کہ اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو لٹک جاتی ہیں، اور درود پاک پہلی ایسی عبادت ہے، واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے۔ اس کی آپ نے کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کا درود پاک پڑھ کے آغاز کرنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، آپ جس انسان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس دفتر کا آنر ہے، سینئر ہے، کولیگ ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس انسان کا نام لے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو سونے پر سہاگا ہے، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کو کھول لیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ اس انسان کو، اس بندے کو، اس شخص کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیں، آج تک آپ نے یا میں نے جتنے بھی وظیفے پڑھے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی
اور ہم بھی لقیر کے فقیر بن کر پڑھتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ کو فائدہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر آپ کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی وظیفے پڑھو، پہلے اللہ کی توجہ کو مرکوز کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر آپ لوگ یا اللہ یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، یا ودودو یا اللہ یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، مہینے یعنی کہ رزلٹ نہیں ملتا۔ 3 دن مسلسل یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر روزانہ 3 دن مسلسل نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ سے تو آپ کو دوبارہ 3 دن شروع کرنا پڑیں گے۔ اس کی میرے دوستوں، بھائی بہنوں، آپ نے 3 دن مسلسل یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور بے گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جائے گا۔ جو شخص آپ کی شادی میں رکاوٹ، اکثر تائے چاچے ماموں پھپھو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایوئی ناراض ہو جاتا ہے آپ کے منانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں۔ شکوہ کوئی بھی ہے، اس کا نام لیں، یا اللہ یا ودودو پڑھیں، اللہ اس کے دل میں خود آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا، وہ خود چل کر آپ کی شادی بیاہ تقریبات یا کسی بھی طرح کی خوشی میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ ذہنی تاثر رکھنے والے عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس کے بے شمار فائدے، معجزات اور کمالات ہیں، لیکن پڑھنا اپنی کیفیت کے ساتھ ہے، پڑھنا اپنے منگتا بن کے، بھکاری بن کے ہے، ایمانداری کے ساتھ ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے فریاد لے کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے طلبگار ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑا کر بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ سامنے ٹی وی پر ڈرامے چل رہے ہیں اور یا اللہ یا ودودو کا یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس وظیفے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی کامیابی کا دوسرا راستہ، یعنی کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا کرتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے پڑھیں، یعنی کہ اعتکاف کی نیت سے مراد ہے کہ جب وہ وظیفہ شروع کرتے ہیں، اللہ والے تو نیت کر لیتے ہیں، پھر کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا۔ یعنی اگر آپ بھی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اعتکاف کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی وظیفہ شروع کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے نصیب میں آ جائے گی، اور جس کے نصیب میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں، بھائیو بہنوں؟ یا اللہ یا ودودو کو آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دوستوں، بھائیو بہنوں، 5-10 منٹ کے اندر 313 مرتبہ پڑھ لیا جائے گا، لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ جب بھی آپ یا اللہ یا ودودو کو پڑھیں، اس طرح صدا لگائیں کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ یہ نہ سمجھیں یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے، اللہ سے اپنی فریاد کے لیے مانگنے کا طریقہ ہے، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ رشتے کے حوالے سے ہو، وہ رشتوں کے حوالے سے ہو، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، گھر بیٹھے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھیں، مقناطیس کی طرح رشتے خود چل کر آئیں گے۔
اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جانا چاہیے، یا اللہ یا ودودو پڑھیں، ان رشتوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گی، لوگ خود چل کر آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یا اللہ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو دوستوں بہت ہی لمبی ہو جائے گی، لمبی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ بہرحال حدیث میں اور بہت سے مقامات میں یا اللہ یا ودودو کی تاثیر اور طاقت بیان کی گئی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، ایک جگہ پر توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے جس انسان کا نام لینا ہے، یا اس کی تصویر میں یا تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے، تصویر موجود ہو، تصویر پر دیکھتے ہوئے یا اللہ یا ودودو کو پڑھیں، تو اس انسان کی محبت میں ایسا جوش آئے گا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا یعنی کہ اقرار کرے گا۔ ساس بہو، شوہر، میاں بیوی، دیورانی جیٹھانی، کوئی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھیں، ناجائز مقصد میں بھی کامیابی ہوگی، یعنی کہ لیکن اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے اجازت ہے، اس لیے لوگ ان خاص اعمال کو بتانا پسند نہیں کرتے، اللہ والوں کے کامل اعمال کو بتانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ لوگ غلط اعمال کے لیے یعنی ناجائز معاملات کے لیے ان وظائف کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا صرف اس لیے کہ آپ جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اب یا اللہ یا ودودو 313 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یا اللہ یا ودودو کے وظائف کیوں فائدے نہیں دیتے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، یا اللہ یا ودودو سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جس کا بھی نام لے کر یہ وظیفہ کرتے ہیں وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے، لیکن جب تک اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت موجود ہے، جب تک اس کے دل میں آپ کے لیے غلط فہمی، خلش، غصہ موجود ہے، تب تک آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ سے وہ محبت کرے گا، چند دن کرے گا، لیکن پھر اس کے نفرت آپ کی محبت پر غلبہ پا جائے گی۔ اللہ والوں نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو پڑھنے کا کہا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا قہارو پڑھنے سے اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، اگر کسی جادو جنات کی وجہ سے آپ کے درمیان رکاوٹیں ہیں، تو یا قہارو ختم یعنی کہ ختم فرما دے گا۔ اور جب دوستوں، بھائیو، بہنوں، آپ لوگ یا قہارو کے ساتھ یا جبارو کو پڑھنے سے آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے دل سے آپ کے یعنی جتنی بھی نفرت ہو وہ ختم فرما دیتا ہے۔ جب آپ کے دشمن، آپ کے محبوب، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، دیورانی جیٹھانی کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کے تماشے دیکھے گی، دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی محبت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی آپ کے رشتوں میں خلل پیدا نہ آئے، کبھی آپ میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، کبھی مشکلات نہ آئیں، کبھی پریشانیاں نہ آئیں، تو آپ نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ دو نام پڑھنے سے آپ کے دشمن کے دل سے جب نفرت ختم ہو جائے گی تو وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہو گے، جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ خدا را یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ آپ کو کامل وظیفے بتاتا ہوں۔ کامل وظیفے ایک تو اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ بنے بنائے اعمال نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے، یہ بے شمار لوگوں کے آزمودہ اعمال ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، ان اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی ان وظیفوں کی
ضرورت نہیں پڑتی، شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، شروع سے لے کر اینڈ تک وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو اس کے یعنی کہ کمپلیٹ دیکھتے ہیں اسکپ کے بغیر تو سمجھ میں آتا ہے، اگر کاٹتے ہیں باتیں چھوٹ جائیں تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 7 سے 8 منٹ کی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آپ کی؟ یا قہارو یا جبارو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو یا قہارو یا جبارو ہاتھ کی انگلیوں میں یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو 11 بار پڑھتے ہی جس انسان کا نام لے کر آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، تصور اس کے دل پر یعنی کہ پھونک مار دے، تصویر موجود ہے، تصویر پر پھونک مار دے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں دیکھیں یا اللہ یا ودودو اور یا قہارو یا جبارو سے آپ ہر انسان پر قابو پا لیں گے، غلبہ پا لیں گے، اس کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، اپنے نقش قدم پر چلائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور جب تک اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی آپ کے رشتے نہیں یعنی کہ جڑ سکتے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب آپ کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، پھر آپ کے وظیفے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ پھر آپ نے توبہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے آپ رب کریم سے فریاد کریں، اللہ آپ کی ہر حاجت مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی باق و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔